إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اہدنا، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ تو ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہدایت کی وضاحت کی تھی کہ ہدایت کے 4 معنی ہیں، اور پھر ہدایت کے اسباب بھی بیان کیے تھے کہ کن اسباب کو اختیار کیا جائے تو انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور اس کی علامات ہیں۔ ہدایت پانے کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں جو ہم نے مختصر طور پر پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کی تھی، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ تو آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی دے، اس پر استقامت بھی دے، تو یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو پانے کی اور جس چیز کی طرف رہنمائی اور ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں وہ ہے صراط مستقیم، تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ہے آج کا خطبہ جمعہ اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع، جو ہم انشاءاللہ بہت مختصر کریں گے۔ تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ صراط مستقیم نصیب فرما۔ اب صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم کی نشانیاں کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کی وضاحت اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ صراط مستقیم وہ ہے، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا کہ جن پہ اللہ تو نے انعام کیا، اور غیر المغضوب علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ راستہ صرف اور صرف ان لوگوں کا ہے جن پہ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اور ان کا نہیں جو کہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، یعنی یہود، اور جو گمراہ ہوئے یعنی نصارہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن کا راستہ پانے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں اور ان کے راستے پہ استقامت اختیار کرنے کی دعا کرتے ہیں، تو وہ لوگ کون ہیں؟
اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر کر دی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا رہے تو ایسے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن کہ جن پہ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ تو اللہ رب العزت کے انعام کے مستحق ٹھہرنے والے یہ 4 قسم کے لوگ، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر نماز کی ہر رکعت میں، اور اگر ہم شمار کریں تو فرد نمازوں کی رکعات کی تعداد 17 ہے، اور اس سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی تعداد 12 ہے، 17 اور 12 29، اور پھر اگر ہم ایک ہی وتر پڑھیں تو 30 رکعات، اور اگر 3 وتر پڑھیں تو 32 رکعات، کم از کم 30 یا 32 رکعات ہر انسان کو پڑھنی ہے دن اور رات کے اندر۔ تو گویا کہ ہر انسان جو نماز پڑھتا ہے 30 یا 32 رکعات کم از کم پڑھتا ہے، تو وہ ہر رکعت کے اندر اگر دعا کرے، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کو پڑھے اور یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے اور اس پہ چلا دے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو بھی میں نے ذکر کی۔ اس پوری تمہید سے یہ ثابت ہوا کہ جس راستے کی طرف ہدایت پانے کی ہم دعا کرتے ہیں یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اور یہ راستہ کیسے ملتا ہے؟ اس کا بھی جواب اسی آیت کے اندر ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اس کو یقیناً یہ راستہ مل جائے گا۔ صراط مستقیم پانے کی اور اس پر چلنے کی اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی راہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہے۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے، بھائی وہ ان 4 قسم کے لوگوں کا راستہ ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح اسی آیت میں سورۃ النساء کی اس آیت سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ وہ کام کریں جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کس چیز کی جا رہی ہے؟ وہ یہ پورا قرآن مجید ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان احکامات پہ عمل کرو، اور پورے قرآن مجید کے اندر وہ نواہی، وہ محرمات جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ان کے بارے میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ نصیحت گویا کہ دو چیزوں کی ہے، احکامات پہ عمل کرنا ہے اور نواہی اور محرمات سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ وہ کام کریں جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے پورے دین پہ عمل کریں، تو ان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور اس سے ان کو بہت ہی زیادہ ثابت قدمی حاصل ہوگی۔ دین پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، یہ دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور جب یہ اس بات پر عمل کریں گے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو ہم ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اپنی طرف سے۔ یہ تیسرا فائدہ۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے
جس کا ہمارے خطبہ جمعہ کے موضوع سے تعلق ہے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے دیں گے، صراط مستقیم ان کو دکھلا دیں گے۔ پھر دکھلانا کافی نہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی دیں گے، پھر چلنا بھی کافی نہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی بھی ان کو توفیق دیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ میں دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے، لو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اگر یہ ویسے کریں جیسے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور نصیحت پورے دین کی ان کو کی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو پورے دین کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر، ہم اگر اس کتاب پہ عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کریں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیگر 3 فوائد کے ساتھ ساتھ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں وہ صراط مستقیم مل جائے گا، ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت عطا ہو جائے گی، نصیب ہو جائے گی، جس صراط مستقیم کو پانے کی ہم دن اور رات میں کم از کم 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا، صراط مستقیم کیا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری، دین پر عمل کرنا۔ اور پھر یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، یہ راستے 4 یا 5 یا اس سے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ مستدرک حاکم میں اور اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن، ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں کچھ مزید لکیریں کھینچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لائنیں لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں طرف دائیں بھی اور بائیں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لائن جو سیدھا خط تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تم نے اسی کی اتباع کرنی۔ اور جو دائیں بائیں لائنیں تھیں، لکیریں تھیں، آپ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں اور بائیں جو لائنیں ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی اتباع نہیں کرنا، ان لائنوں کو، ان لکیروں کو فالو نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک لائن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں جو لائنیں ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انجام کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دائیں اور بائیں جاؤ گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے۔ تو یہ ایک ہی راستہ ہے، سیدھا راستہ، جس کی ہدایت پانے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دن اور رات میں بار بار دعائیں کرتے ہیں، وہ سیدھا راستہ ایک ہی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا اگر میں خلاصہ کرنا چاہوں چند الفاظ اور چند جملوں کے اندر، تو وہ یہی ہے کہ ایک انسان جو سیدھا راستہ پانے کے لیے سنجیدہ ہے، سنجیدگی کے ساتھ وہ واقعتاً سیدھا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے جھکانا ہوگا، اللہ کی کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، تبھی وہ سیدھا راستہ پا سکتا ہے۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اس سیدھے راستے پر چلنے والا انسان وہ 2 عظیم اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ سے مانگتا ہے اور صرف اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے،
صرف اللہ رب العزت پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے، ہر قسم کی عبادت وہ اللہ کی کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ امیدیں رکھتا ہے، نہ کسی کا خوف دل میں بساتا ہے، نہ کسی کو داتا سمجھتا ہے، نہ کسی کو غوث اعظم تصور کرتا ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اور ہر عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، تعریفیں سننے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کرتا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے صراط مستقیم پر چلنے کا اور صراط مستقیم پہ استقامت اختیار کرنے کا، اور اس راستے کی طرف ہدایت پانے کا ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنی ہے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ جو عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، وہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا، بلکہ اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دو اصول ہیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، اور صراط مستقیم کی ایک واضح نشانی یہی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہوں، پرکھنا چاہتے ہوں کہ یہ انسان کیا یہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے یا صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، دو چیزیں چیک کر لیں۔ کیا یہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، ایک، اور دوسرا یہ ہر عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں نشانیاں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ انسان صراط مستقیم پہ گامزن ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے یا غیر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، منمانے طریقے سے عبادت کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ شخص صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس صراط مستقیم کو پانے کی توفیق دے، کہ جس پر انسان چل کر اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے، جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھلا دے، اس پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، جس صراط مستقیم کو پانے کی دعائیں ہم اللہ تعالی سے بار بار کرتے ہیں اور بار بار اللہ تعالی سے مانگتے ہیں، سب سے پہلے اس صراط مستقیم پر گامزن کون تھے؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ یاسین کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اور گواہی بھی اپنے کلام قرآن مجید کے اندر دی، اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور آپ کیا ہیں؟ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ گامزن۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس شخصیت کے صراط مستقیم پر ہونے کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دی، اگر اسی شخصیت کی ہم بھی پیروی کریں گے
اور اسی کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم بھی صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں گے. یہ بات عام فہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی عام انسان کے بارے میں گواہی نہیں دی کہ کوئی عام انسان جو ہے وہ صراط مستقیم پہ ہے. گواہی دی ہے تو ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی ہے. تو جس شخصیت کے بارے میں یہ گواہی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ آپ صراط مستقیم ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، تو اسی شخصیت کی ہم بھی اگر پورے اخلاص کے ساتھ اتباع اور پیروی کریں گے تو ہم بھی صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جائیں گے، اس پہ گامزن اور اس پہ استقامت اختیار کرنے والے بن جائیں گے. اور پھر اس کی بنیاد کیا ہے میرے بھائیو؟ آخری بات کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں کہ آخر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ آپ صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں؟ کیوں؟ آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی. اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیجئے جس کی آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. توجہ میری طرف رہے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیجئے، مضبوطی سے پکڑ لیجئے کہ جس کی آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. یعنی اس قرآن مجید کو، اس کو آپ پڑھیں، اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھیں بھی، سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں. اگر آپ ایسے کریں گے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے، پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے تو اللہ نے فرمایا انک علی صراط مستقیم. یہ کام کرنا آپ کے ذمہ ہے. صراط مستقیم پہ چلنے کی گواہی دینا میرے ذمہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پہ گامزن تھے. بنیاد کیا تھی؟ کہ وہ اس وحی کی اتباع کرتے تھے، اس وحی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آج ہم بھی اسی وحی کو مضبوطی سے تھام لیں، ہم وہ صراط مستقیم پا سکتے ہیں جس صراط مستقیم کو پانے کی ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر بار بار دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے اندر اسی کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ایک کھلی کتاب تمہارے پاس آ چکی. یہ کیا کرتی ہے؟ یہدی بہ اللہ، اللہ اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. من اتبع رضوانہ، اس کو جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے. کس کی طرف ہدایت دیتی ہے یہ کتاب؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب. اور یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کتاب اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہی کتاب ہی اصل میں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کو بند کر کے نہیں رکھیں گے، اس کو کھولیں گے، کھول کے اس کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے بھی، اس کا ترجمہ پڑھ کے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کر کے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس پر عملی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو یقیناً یہ کتاب آپ کو صراط مستقیم دکھلا دے گی. اور پھر آپ چونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھلا بھی دے صراط مستقیم، چلنے کی بھی توفیق دے اور استقامت بھی اس پر اختیار کرنے کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ راستہ دکھلاتا بھی ہے، اس کتاب کے ذریعے چلنے کی بھی توفیق دیتا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے بھی ہادی بنا دے، ہمارے لیے بھی اس کتاب کو رہنما بنا دے، اس کو ہمارے لیے پیشوا بنا دے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے سامنے بھی ہدایت کے راستوں کو کھول دے. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھلا دے، اس پر چلنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة
في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.